اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ جن چیزوں کے ملنے کا حکم اللہ نے کیا ہے ان کو ملاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپکے سے بھی اور ظاہر بھی ہماری راہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بد سلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں، اس جہاں میں انہی لوگوں کا نیک انجام ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی بہشت میں ہوں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا پھل ہے، اور عاقبت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے پختہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی سے خوش رہتے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں باجس متاع قلیل کے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم آپ کو اس امت میں بھیج رہے ہیں جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کو وہ کتاب جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے پڑھ کر سنائیں، اور یہ کافر رحمان کو نہیں مانتے۔ آپ فرما دیجئے، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس میرا جانا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے اثر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کی مسافت جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کرایا جاتا تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، مگر بات یہ ہے کہ سارے امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا مومنین کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے آدمیوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے سبب بلا آتی رہتی ہے یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا، بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو رسول ہو چکے ہیں ان میں بہتوں کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے، تو میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا وہ جو ہر متنفس کے اعمال سے باخبر ہے، وہ اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے شرکاء برابر ہو سکتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرایا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا ان شریکوں کا نام تو لو، کیا تم اس کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو کہ زمین میں ان کی خبر اللہ کو نہ ہو، یا صرف ظاہر لفظ کے اعتبار سے اس کو شریک کہتا ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب کی خوب
صورت نظر آتی ہے اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی سے ہدایت نہیں پاتا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ انجام ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوئے ہیں جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں مانتے، تو آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں تو صرف اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، ایک حکم خاص ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہش پر چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو ہم نے اولاد اور بیویاں بھی دی، اور یہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے قائم رکھتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم آپ کو کوئی عذاب دکھا دیں جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں، یا تمہاری زندگی پوری کر دیں اور پھر عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام تو صرف پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ زمین کو ہر طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے پہلے بھی کافر لوگ بہت سی چالیں چل چکے ہیں، تو چال تو اللہ ہی کی ہے، وہ تو ہر نفس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور کافروں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں۔ آپ فرما دیجئے اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔